میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی دانشور کہ میں سماج، معاشرے اور خاندان پر بحث شروع کر دوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کسی بھی سماج کو سمجھنے کے لیے اس کے افراد اور خاندان کو دیکھنا، ملنا اور سمجھنا ضروری ہے، اور پھر یہ بھی کہ خاندان اور خاندان کے افراد کا رشتہ بھی خدا کی دین ہے، لیکن اس میں امن، پیار، محبت یا بے سکونی، نفرت اور بدامنی انسان خود پیدا کرتے ہیں۔ آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی اور بیٹے بیٹی کون ہیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں، لیکن آپسی رشتے کیسے بنانے اور چلانے ہیں، اس میں کافی حصہ آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ میں بھی ایک ایسے خاندان کا ممبر بن گیا جو خونی رشتوں پر مبنی نہیں تھا، لیکن ہمارے سماج، معاشرے اور سوچوں سے بالکل مخالف سمت میں ایک دوسری دنیا تھی، اور اس خاندان مریضہ میں رہ کر میں کن لوگوں سے واقف ہوا اور وہ مجھے کیسے لگے۔ آئیے ذرا ان کو یاد کر لیں کہ ان لوگوں نے پورے 7 ماہ میرا ساتھ دیا، ایک ایسے معاشرے میں جسے کہ میں بالکل بھی نہ جانتا تھا۔ میرے ڈاکٹر کازمیر اندریچ نے اسے ایک سوویت خاندان سے تعبیر کیا تھا۔ اس خاندان میں کازمیر اندریچ کے علاوہ ڈاکٹر میخائلووچ، 4 نرسیں زویا، ایوگینیا، والیا اور انیسا کے علاوہ کوئی 60-70 مریض، خاص طور پر نکولائی، ساشا، دیما، ولادیمیر وغیرہ زیادہ تر میرے ارد گرد موجود رہتے، بلکہ 3 مریضہ خواتین، لینا، لودا اور مرینا کو بھی شامل کر لینا چاہیے، تو کیوں نہ میں اپنے اس سوویت خاندان یا خاندان مریضہ کا ذکر کروں، وہ جو انتہائی مشکل اور پریشانی کے عالم میں مجھے حوصلے دیتے رہے اور 7 ماہ تک میری خوشیاں اور غم بانٹتے رہے۔ ڈاکٹر کازمیر اندریچ انتہائی مہربان انسان، روزانہ ٹھیک 10 بجے میرے کمرے کو ناک کر کے میری ہاں کا انتظار کرتا اور پھر روزانہ میرا سینہ اور پیٹھ چیک کرنے سے نہ تھکتا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ میرے سینے پر رکھتا اور دوسرے ہاتھ کی بڑی انگلی سے اپنے ہاتھ کی پیٹھ کو ٹھونکتا۔ وہ میرے پھیپھڑوں کو چیک کرتا اور ہمیشہ یہی کہتا، فکر نہ کریں، سب اچھا ہے۔ وہ ہمیشہ پوچھتا، کوئی پرابلم، کوئی آپ کو تنگ تو نہیں کرتا، کھانا کیا کھایا تھا، یعنی 2-3 میٹھے میٹھے سوالوں سے وہ میری 24 گھنٹے کی رپورٹ مجھ سے اگلوا لیتا۔ میں اپنی صحت کے لیے اللہ کے فضل کے بعد ہمیشہ اسے یاد رکھوں گا۔ ڈاکٹر میخائلووچ اس کا نائب تھا، کبھی کبھی وہ بھی آتا اور مجھے چیک کر کے تھوڑا سا مسکرا کے سب اوکے ہے، میں کازمیر کو بتا دوں گا کہہ کے چل دیتا۔ میرے فلور کا سارا نظام ان 2 ڈاکٹروں کے بعد 4 نرسوں زویا، ایوگینیا، والیا اور انیسا کی مرضی سے چلتا تھا۔ نرسوں اور مریضوں کا ایک حیرت انگیز نظام یہاں کام کر رہا تھا، ان میں آپسی تعاون، کام کی تقسیم اور اس کی نگرانی کا عمل، یہ میں نے پاکستانی ہسپتالوں میں نہیں دیکھا۔ زویا تھوڑی سی موٹی لیکن ایکٹیو نرس تھی، وہ کسی کو ڈانٹتے یا منع کرتے ہوئے بھی مسکرا رہی ہوتی۔ مجھے بوتلیں یا انجیکشن وہ خود لگاتی اور کسی پر بھروسہ نہ کرتی۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا وہ میری ماں ہو، اس کی محبت کچھ یوں ہی۔ ایوگینیا ایک بوڑھی لیکن تیز رو نرس تھی، ہمارے فلور پر سارا ڈسپلن اس کے مرہون منت تھا، وہ ہر ایک پر نظر رکھتی، ایک روبوٹ کی طرح وہ فلور کے ہر کونے، ہر کمرے یا وارڈ میں ہر جگہ موجود ہوتی اور چند الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا دیتی، سب اس کے فیصلے کو بلا چون و چرا مان لیتے۔ وہ کمیونسٹ پارٹی کی ممبر تھی، لیکن سیاسی بحث کی بجائے وہ کام کرنا پسند کرتی۔ والیا ایک نوجوان خوبصورت روسی عورت تھی، کسی بھی معاملے میں خود فیصلہ نہ کرتی، تاہم ہر مریض کے ساتھ اچھا رشتہ رکھنے کی کوشش کرتی، اکثر اوقات رات کی ڈیوٹی دیتی، اس کا خاوند بھی کہیں رات کی ڈیوٹی کرتا تھا۔ میرے ساتھ اس کا رویہ بہت دوستانہ تھا، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا کہ وہ میرے اوپر نظر رکھتی ہے۔